لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية أعمال العارفين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر مومنین کرام، قبل اس کے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ احادیث، روایات اور کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے. آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عالم ربانی حضرت علامہ سید محمد حسین حکیم قدس سرہ کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، محترم اور معظم مومنین کرام، ظاہر سی بات ہے کہ صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے. آپ حضرات کی موجودگی میں نے سورہ مبارک بقرہ کی ایک آیت کا ایک خاص ٹکڑا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها. کہ دیکھو، نیکی یہ نہیں ہے کہ جب تم گھروں میں آؤ تو گھروں کی پشت سے آؤ، گھروں کے پیچھے کی دیوار سے آؤ، بلکہ نیکی اور بر یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے. اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور جب گھروں میں آؤ تو اس کے دروازے سے آؤ. عزیزان گرامی، یہ سورہ مبارک بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. یہ قرآن مجید سمجھانا کیا چاہتا ہے، قرآن مجید بتانا کیا چاہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم جب گھروں میں آؤ تو گھروں کی پشت سے آؤ، گھروں کی دیواروں سے آؤ. نیکی یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور جب گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ. یہ آخر قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے، قرآن بتانا کیا چاہتا ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن کتاب ہے، لیکن بندوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے. تو جب قرآن بندوں کی کتاب نہیں، قرآن کتاب اللہ ہے، تو جو قرآن کے معانی، قرآن کے مطالب، قرآن کی گہرائیوں گہرائیوں کو سمجھائے گا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ قرآن کتاب اللہ ہے،
تو समझाने वाला हुज्जतुल्लाह होगा, समझाने वाला वलीउल्लाह होगा, समझाने वाला मिन जानिबिल्लाह होगा। हर एक इंसान कुरान की बातों को समझा नहीं सकता, उसके पैगाम को लोगों तक नहीं पहुंचा सकता। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम ने वक्त आखिर ये कहा था कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तन्हा कुरान छोड़ के नहीं बल्कि कुरान के साथ साथ अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं कि जब भी कुरान की जो है वो गुत्थियां समझ में ना आए, दरवाजे अहले बैत पर आ जाना, ये कुरान के मसाइल को समझा देंगे, ये शरीयत के अहकाम को समझा देंगे। इसका मतलब यह है अजीजान गिरामी कि अगर कुरान के मसाइल हमें समझना है तो उनके दरवाजे पर नहीं जाना होगा कि जिनके घरों में हाफिजों ने कुरान पढ़ा। अगर कुरान समझना है तो उनके दरवाजे पर जाना होगा कि जिनके घरों में वही की सूरत में जिब्राइल अमीन ने कुरान पढ़ा, जिनके घरों में, जिनके आंगन में वही की सूरत में जिब्राइल अमीन ने कुरान पढ़ा, लिहाजा उनके दरवाजे पर जाना होगा। वो कुरान के मसाइल को, वो कुरान की तफसीर को, वो कुरान की बातों को हमें समझाएंगे और हमें बताएंगे। अज़ीज़ान गिरामी आप देखिए, जब ये बात तय हो गई कि अगर कुरान के मसाइल को समझना है तो हमें दरवाजे अहले बैत तक आना होगा। जब इस आयत करीमा के मुताल्लिक पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम से सवाल किया गया कि मौला ये बताइए कुरान क्या कहना चाह रहा है कि लैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, कि जब घरों में आओ, नेकी ये नहीं कि जब घरों में आओ तो दरवाजे की तरफ पुष्ट से आओ और पीछे की दीवारों से आओ, बल्कि नेकी ये है कि आखिर ये कुरान क्या बताना चाहता है। तो उस वक्त पांचवें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस जमाने कदीम में जो लोगों का तरीका था वो ये था कि अगर कोई इंसान लिबासे एहराम बांध लेता था तो जो घरों का पुराना दरवाजा होता था उधर से आना जाना बंद कर देते थे। कहते थे कि नेकी ये नहीं कि इस दरवाजे, पुराने दरवाजे से लिबासे एहराम में आया जाए, बल्कि नेकी ये है कि घर की पुष्ट से एक नया दरवाजा बनाया जाए, एक नया दर खोला जाए और लिबासे एहराम पहनकर उस दरवाजे से घर के अंदर आया जाए। यही वजह है कि जब उस जमाने में लोगों ने एक ये रस्म बना ली, एक रवाज बना लिया कि अगर कोई मुहरिम है, लिबासे एहराम पहन लिया है तो पुराने दरवाजे से ना आए, घर के पुष्ट से नया दरवाजा बनाए, उस दरवाजे से आए। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही वजह है कि कुरान मजीद ने उनके जहनों पर यह हुक्म लगाया, कुरान मजीद ने उनकी रस्मों को रोकने की कोशिश की और कहा देखो नेकी ये नहीं है कि जब तुम घरों में आओ तो उसके पुष्ट की तरफ से आओ, बल्कि असल नेकी ये है कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, बल्कि असल नेकी ये है कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। और अज़ीज़ान गिरामी आप देखिए, यही वजह है कि ये तो उस जमाने की बात थी, ये उस दौर की, उस माहौल की, पुराने जमाने की बात थी कि जब बाज रस्में, बाज रवाज ऐसे होते थे कि उनको बेहतरीन अमल समझा जाता था, कारे खैर समझा जाता था। खुद हमारे सोसाइटी में, खुद हमारे माशरे में भी बहुत से ऐसे अफआल हैं, बहुत से ऐसे कारनामे हैं कि जो लगो हैं, जो आबस हैं, जो बेकार हैं, जो बेमाना हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई हदफ नहीं है। लेकिन माशरे में चले जाइए तो ऐसी ही चीजों को बेहतरीन कारे खैर समझा जाता है, ऐसे ही अमल को बेहतरीन नेकी समझा जाता है। लेकिन कुरान मजीद ने आके रोक दिया, आके टोक दिया कि तुम्हारे बेमकसद और बेमाना ये जो रस्मों रिवाज हैं ये नेकी नहीं है, बल्कि असल नेकी ये है कि अल्लाह का तकवा अख्तियार किया जाए, परहेजगारी अख्तियार की जाए, अल्लाह से डरा जाए। यही वजह है कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि असल नेकी और असल बिर ये है कि जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पे अमल किया जाए, जिससे मना कर दिया है उससे रुक जाया जाए। एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि नेकी करो, अगर
اگر چاہتے ہو کہ بر کرو تو اپنی رسمیں نہیں، اپنے رواج نہیں، اپنی خواہشات نہیں، اپنے دل کی باتیں نہیں، بلکہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کر لو، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اصل نیکی یہ ہے، قرآن کی نظر میں اصل بر یہ ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی تفسیر، یہ ہے قرآن مجید کا ظاہری معنی۔ اور ایک معنی اور ہے جسے قرآن مجید کی تعویل کہہ لیا جائے، معنی باطنی کہہ لیا جائے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد، مولا نے اس آیت کریمہ کے متعلق فرمایا جو احتجاج میں ذکر کیا گیا، روایت موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے علم کا اہل قرار دیا، کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے اہل علم قرار دیا، اور جو دیگر بندے ہیں ان بندوں پر لازم قرار دیا کہ جو اہل علم ہیں ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یہ امام نے فرمایا۔ دوسری بات امام فرماتے، مولا فرماتے امیر المومنین علیہ السلام کہ اس آیت کریمہ میں جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھروں میں آؤ تو اس کے دروازے سے آؤ۔ امام فرماتے ہیں کہ اس گھر سے مراد عام گھر نہیں ہے، معمولی گھر نہیں ہے، اس گھر سے مراد علم کا گھر ہے، اس گھر سے مراد معرفت کا گھر ہے، جس گھر کی ذمہ داری اللہ نے انبیاء کے سپرد کیا، رسولوں کے سپرد کیا، پیغمبروں کے سپرد کیا، اور ان گھروں کا دروازہ اللہ نے ان انبیاء کے اوصیاء کو قرار دیا، ان انبیاء کے وزیروں کو قرار دیا۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ پیغمبر اسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، صرف یہ نہیں فرمایا انا مدینۃ الفقہ، صرف یہ نہیں فرمایا انا دار الحکمہ، بلکہ فرمایا تو یہ بھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الفقہ وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ اس لیے کہ یہ علم کا شہر ہے۔ جب یہ علم کا شہر ہے، اللہ نے انبیاء کو علم کا گھر قرار دیا، ان کا دروازہ جو اہل علم کا دروازہ بنیں گے وہ اوصیاء ہوں گے، وہ ان کے وزیر ہوں گے۔ لہذا اب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ابن ابی طالب اس شہر کا دروازہ ہے، میں فقہ کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ الجنت وعلی بابها، میں جنت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ یہ ساری آیتیں آپ دیکھیے، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گھر ہو، جو انسان دروازے سے نہ جائے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ گھر میں، ملک میں، شہر میں جانے کا جو سچا اور اچھا راستہ ہے وہ دروازہ ہے۔ لہذا اب عزیزان گرامی یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شہر علم تک آنا چاہتا ہے تو باب علم تک آنا ہوگا، کوئی نبی تک آنا چاہتا ہے مولا علی تک آنا ہوگا، کوئی اگر علم تک آنا چاہتا ہے علم کے شہر تک تو علی ابن ابی طالب تک آنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام وہ ہیں جو سید الانبیاء ہیں، مولا علی سید الاوصیاء ہیں۔ پیغمبر اسلام کا یہ سید الانبیاء ہیں اور علی ابن ابی طالب کا یہ سید الاوصیاء ہیں۔ لہذا اس علم کے شہر تک، علم کے جو ہے وہ مدینے تک، مدینۃ العلم تک اگر کسی کو آنا ہے تو باب علم تک آنا ہوگا، علم کے دروازے تک آنا ہوگا۔ اس لیے کہ حکمت کا اگر گھر نبی ہے دروازہ علی ہے، فقہ کا اگر شہر نبی ہے اس کا دروازہ علی ہے، مدینے کا شہر اگر نبی ہے دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر آپ اور آگے بڑھ جائیے، اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے اسی دروازے پر آنا ہوگا، اس لیے کہ یہ باب الہدا ہے۔ اگر کوئی ایمان چاہتا ہے تو اسی دروازے پر آنا ہوگا، یہ باب الایمان ہے۔ اگر کوئی اللہ تک جانا چاہتا ہے اسی دروازے پر آنا ہوگا، اس لیے کہ باب اللہ ہے۔ جنت تک جانا چاہتا ہے اسی دروازے پر آنا ہوگا، یہ باب الجنہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ نحن الشعار والاصحاب والخزنۃ والابواب ولا یؤتی
قربانیاں ہیں، ہم دین کے اصحاب ہیں، دین کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، ہم دین کے خزانہ دار ہیں اور ہم ہی دین تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ اور جو اگر چاہے کہ یہاں تک آ جائے تو دروازے کے ذریعے آنا ہوگا، دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جو دین کے اندر آج انسان آ جائے۔ فمن اتاہا من غیر ابوابہا سمیا سارقا، جو انسان دروازے سے ہٹ کے آئے اسے اچھا نہیں کہا جائے گا، چور کہا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جو انسان دروازہ چھوڑ کے آئے کہا اسے اچھا انسان نہیں، ایسے انسان کو چور کہا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسری بات عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ یہ مدینۃ العلم پیغمبر علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جہاں سے شریعت چل رہی ہے، جہاں سے دین چل رہا ہے، جہاں سے احکام الہی چل رہے ہیں۔ کل ما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل، جو اس گھر سے نہ نکلے، ہر وہ چیز جس کا محور مصدر مرکز ہمارا یہ گھر نہ ہو، ہر وہ چیز باطل ہے کہ جو ہماری طرف موڑ کے نہ آئے، جس کی اصل ہم نہ ہو، وہ ہر ایک چیز باطل ہے۔ اس لیے کہ ان کے ہاں جو قوانین ہوں گے وہ قرآنی کا قوانین ہوں گے، وہ آیتوں کے جو ہے وہ نتیجے میں قوانین بنیں گے، وہ شریعت کے آئینے میں قوانین ہوں گے۔ لہذا ہر وہ چیز کل ما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل، ہر وہ چیز جس کا مصدر مرکز یہ گھر نہ ہو، یہ در نہ ہو، وہ سب کے سب باطل ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اس کے پہلے شاید میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ جس نے اس گھر سے تمسک نہ رکھا وہ محمد ابن عبد الوہاب تو بن سکا، محمد ابن حسن توسی نہ بن سکا۔ جس نے اس گھر سے تعلق نہ رکھا وہ شیخ ابن تیمیہ تو بن گیا، شیخ مرتضی انصاری نہ بن سکا۔ جس نے اس گھر سے تعلق نہ رکھا وہ صاحب کتاب بخاری تو بن گیا، صاحب اصول کافی نہ بن سکا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اس لیے مرکز ہے یہ، محور ہے یہ، مصدر ہے یہ، ان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو کا وہ باطل ہے۔ اور یہی وہ در ہے، یہی وہ گھر ہے، یہی وہ سلسلہ ہے کہ جن کے یہاں سے اگر کسی کو خیرات علم مل جائے تو زمانے میں فقیر نہیں وہ امیر کہلاتا ہے، زمانے میں طالب علم نہیں وہ فقیر کہلاتا ہے۔ اسی سلسلے سے حضرت ایک عظیم عالم دین محسن شیعت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم قدس سرہ ہیں، چونکہ آج کی جو مجلس ہے انہی کے خاندان کے ایک عظیم عالم ربانی حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی الحکیم قدس سرہ کے اس علیہ ثواب کے لیے مجلس ہے۔ یہ خانوادہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ محسن حکیم قدس سرہ کا خانوادہ اور ان کی شخصیت یہ محسن شریعت ہے، محسن شیعت ہیں۔ کتنی بڑی اور عظیم قربانیاں انہوں نے شیعت کے لیے دیا ہے۔ آپ دیکھیے آغا محسن حکیم جو اپنے زمانے کے ایک عظیم فقیہ ہیں، عظیم مرجع ہیں، اور ان کا یہ خلوص تھا، ان کی عقیدت تھی اور ان کا تقویٰ تھا، جس کی طرف جب امیر المومنین علیہ السلام نے نگاہ کی اور نگاہ لطف و کرم کی تو ان کو ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعت کا مرکز بنا دیا، بلکہ آغا محسن حکیم کو تمام عالم اسلام کا مرکز بنا دیا اور ان کی ذات کو ایسی بابرکت ذات بنایا کہ صرف یہی فقیہ نہ رہے، ان کے دسترخوان علم کے اوپر جو بھی خلوص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، قصد و ارادے کے ساتھ آیا زمانے کا فقیہ بن گیا۔ ان کے دروازے علم پر، دسترخوان علم پر اگر کوئی ادب سے خلوص کے ساتھ آگے بیٹھ گیا تو اپنے زمانے میں نابغہ زمان، نابغہ دہر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد باقر الصدر کی صورت میں اٹھا۔ ان کے دسترخوان علم پر اگر کوئی آ گیا تو وحید زمن حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی بن کے اٹھا۔ ان کے دسترخوان علم پر گاڑی لینے کے لیے، دور بینی لینے کے لیے آ کے
کی سعادت تھی، اس سعادت کو جس شخصیت نے اپنے سر کا تاج بنا لیا تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم بن کے اٹھے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ ایک سلسلہ ہے، فقہا کا سلسلہ، علماء کا سلسلہ. آباء و اجداد سے ان کے ہاں بزرگی اور دینداری، شریعت پر عمل، اخلاق کے اوپر عمل، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں آ گئے. محمد حسین حکیم قدس سرہ اور ان کے بزرگ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم قدس سرہ. یہ حکیم کیوں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا حکیم تھے، طبیب تھے، اس وجہ سے ان کو حکیم کہا گیا. میں نے جو ان کی تاریخ میں پڑھا تو آغائے محسن حکیم قدس سرہ کے جو دادا تھے آغائے مہدی الحکیم، وہ طبیب اور حکیم نے ان سے پہلے آغائے محسن حکیم قدس سرہ کے آباء و اجداد میں سے ان کے دادا سے پہلے ایک سید تھے، سید علی الحکیم. حکیم ان کو اس لیے کہا گیا کہ وہ معالج سے بہترین طبیب تھے، اس لیے ان کو حکیم کہا گیا. اب ان کے بعد جو یہ سلسلہ آیا تو کافی زمانے تک تو ان کی نسل میں جو بھی سید ہو ان کو آل حکیم کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں جتنے بھی افراد ہوئے سب کو حکیم کہا جانے لگا. اور آپ دیکھیے یہاں پہ ایک سلسلہ ہمارے یہاں موجود ہے کہ انہیں بھی حکیم کہا جاتا ہے. بہرحال ان کے والد محترم آغائے محسن حکیم قدس سرہ کے والد محترم عام آدمی نہیں تھے، بلکہ علم اخلاق کے بہترین اور ماہر استاد تھے. اس لیے جو ہے ایک خاص ان کا احترام تھا، خاص ایک عزت تھی ان کے والد محترم کی وجہ سے. اور یہی ساری چیزیں، علم اور جو ہے وہ تربیت، یہ ساری چیزیں آپ اپنے آباء و اجداد سے آغائے محسن حکیم میں منتقل ہوئی. اس کے بعد جذبہ خدمت دین بھی وہی سے سب منتقل ہوا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ آغائے سید محمد حسین بروجردی قدس سرہ کے بعد جو نظام مرجعیت مکمل طریقے سے آیا وہ آغائے محسن حکیم کے ہاتھوں میں آیا. اور اس کے بعد پوری پابندی کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کہ ایسا زمانہ نہیں تھا آغائے محسن حکیم کا زمانہ یا اس سے پہلے کا زمانہ بڑے جو ہے وہ بربریت کا زمانہ تھا، تشدد کا زمانہ تھا، لیکن آغائے محسن حکیم قدس سرہ نے بڑی جمع مردی کے ساتھ اپنے علم کے زور پر بھی، اپنی جو ہے وہ شیر دلی کے بنیاد پہ بھی اس قافلے کو آگے بڑھایا. اور اتنی آسانی سے یہ قافلہ آگے نہیں بڑھ گیا، بلکہ ان کی سوانح حیات میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ آغائے محسن حکیم کے 3 بیٹے اور 3 پوتے. سب سے پہلے جس بیٹے کو جو ہے وہ قید کیا گیا وہ حضرت آیت اللہ سید محمد حسین حکیم قدس سرہ، ان کو قید کیا گیا. اس کے بعد ان کے دونوں دوسرے بیٹے سید عبدالصاحب حکیم، یہ بھی علمی میدان میں ایک منزل کو طے کر چکے تھے. تیسری جو ہے موقع پر سید علا الحکیم قدس سرہ، یہ تینوں بیٹے آغائے محسن حکیم کے تھے. اور اس کے بعد 3 پوتوں کو بھی گرفتار کیا گیا. یہ تو آغائے محسن حکیم کے جو نسل تھے صلب سے تھے، 3 بیٹے اور 3 پوتے. اس کے بعد انہی کی خاندان سے 10 لوگوں کو اور گرفتار کیا گیا، 16 افراد بنے. 16 لوگوں میں سے 15 ایسے افراد تھے کہ جن کو آغائے محمد حسین حکیم قدس سرہ کی نگاہوں کے سامنے گولیوں سے شہید کیا گیا، ان کی نگاہوں کے سامنے قتل کیا گیا. لیکن چونکہ عزیزان گرامی ان دشمنوں کا مقصد یہ تھا، ان کا ہدف یہ تھا کہ اس طریقے سے جب ہم ظلم و جبر کریں گے تو آغائے محسن حکیم کیا کوئی بھی انسان ہوگا وہ قیادت سے پیچھے ہٹ جائے گا، وہ جو ہے سربراہی سے پیچھے ہٹ جائے گا، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ظلم کرنے والوں کو نہیں معلوم کہ یہ تو پھر بھی فقیہ ہیں، یہ تو پھر بھی مرجع ہے. ہمارے ہاں کسی مومن کے اوپر بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کربلا والوں کی مصیبت کو یاد کر کے اپنی مصیبت کو ہلکا کر لیتا ہے. یہ فقیہ ہیں، یہ مرجع ہیں، یہ وقت کے امام کے نائب ہیں، یہ سید الشہداء امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے فقیہ ہیں. وہ حسین ابن علی کے کربلا کے میدان میں دشمنوں نے بھی یہ لکھا کہ جیسے جیسے کربلا میں مصیبت بڑھتی جاتی تھی امام حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جاتا تھا. جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی ایسے ایسے امام کے چہرے کا نور بڑھتا جاتا تھا. ایسے حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے والے یہ سچے فقیہ
حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم قدس سرہ ہوتے، ذرا بھی ان کے پائے سے بعد میں لرزش نہ آئی۔ آقا محسن حکیم جس طریقے سے جذبے کے ساتھ خدمت تشیع کر رہے تھے، اور امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں عالم تشیع کی جو ہے وہ باغڈور کو سنبھالے ہوئے تھے، اور جس طریقے سے یتیم بچوں کے لیے باغ ہوتا ہے، عالم تشیع کو اس طریقے سے پناہ دیے ہوئے اپنے غم کو بھلا دیا آقا محسن حکیم نے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پاک و پاکیزہ خانوادے سے 90 افراد کو، جس میں جو ہے بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، 90 افراد کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جیلوں کے حوالے کر دیا۔ آپ جانتے ہیں صدام کے زمانے میں اس قدر تشدد ہوتا تھا، وہ 90 افراد پاک و پاکیزہ خاندان کے محترم لوگ، جن میں یہ ہمارے جو فقیر موجود ہیں، مرجع موجود ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم حفظ اللہ، یہ بھی ان 90 افراد میں سے تھے جن کو صدام کے زمانے میں قید کیا گیا، اور قید کرنے کے بعد ظلم و تشدد کا شکار بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے، میرے ایک خاص معزز نے بتایا کہ ابھی بھی جب آقائے حکیم بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھیے، ایسا لگتا ہے کوئی معذور انسان بیٹھا ہوا، اس قدر ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اس قدر جو ہے وہ جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا کہ اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اور انہی افراد میں سے جو 90 افراد قید ہوئے تھے، وہ حضرت علامہ سید محمد حسین حکیم قدس سرہ تھے، جن کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے۔ صدام کے زمانے میں ان کو قید کیا گیا، اور اس کے بعد جب کسی طریقے سے رہائی ملی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی رہائی ملتی فوراً جو ہے وہ جو اپنا مقصد تھا، جو ہدف تھا، پیچھے ہٹ جاتے، خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے۔ ورنہ آپ دیکھیے صدام جیسے ظالم کے زمانے میں اگر کسی کو مقید کر دیا جائے، قید خانے کے حوالے کر دیا جائے، پھر بھی وہ اپنے مقصد پر باقی رہے، یہ بہت بڑے جگر کا کام ہے۔ ایسے جگر کے مالک تھے حضرت آیت اللہ محمد حسین حکیم قدس سرہ، اور صرف یہی نہیں کہ اپنے مقصد پر باقی رہے، بلکہ حوزے میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر جب 1970 میں غالباً آقا محسن حکیم کی رحلت ہوئی اور نظام مرجعیت آقا خوئی کے ہاتھوں آیا، تو آقا خوئی نے بڑے اعتبار کے ساتھ آقا حکیم قدس سرہ کو شہر کوت کا وکیل معین کیا، اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور آقا حکیم وہاں پہ گئے اور نمائندگی کے فرائض کو انجام دیا۔ شاید یہی تمام ان کا خلوص تھا، یہ ان کے جو ہے وہ نیک اعمال تھے، یہ ان کی قربانیاں تھیں کہ اللہ نے دنیا میں جزا دی۔ دنیا ہی میں کیا جزا دی کہ وہ پاک و پاکیزہ مسجد کہ جس میں مومنین 2 رکعت نماز کے لیے پرترستے ہیں، وہ پاک و پاکیزہ مسجد کہ جس میں 1,24,000 انبیاء نے نماز پڑھی، وہ پاک و پاکیزہ مسجد کہ جس میں روزانہ، روایتوں کی ضمن میں عرض کر رہا ہوں، روزانہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تاکہ اس مسجد کی زیارت بھی کر لیں، اس مسجد کی عبادت کر لیں۔ ایسی پاکیزہ مسجد کا صرف مصلی قرار نہیں دیا، اللہ نے امام جماعت قرار دیا۔ ایسی پاکیزہ مسجد جسے مسجد سہلا کہتے ہیں، مسجد سہلا کا امام جماعت اللہ نے قرار دیا، اور ایک زمانے تک اس مقدس مسجد کے امام جماعت کی حیثیت سے آقا محمد حسین حکیم قدس سرہ تھے۔ یہ کون مسجد سہلا؟ وہی مسجد سہلا ہے کہ جس کے لیے چھٹے امام نے اپنے صحابی جناب ابو بصیر سے کہا، ہے ابو بصیر، یہ وہ مسجد ہے کہ جو ہے وہ اگر میں تمہاری طرح اس مسجد کے قریب ہوتا تو کوئی میری نماز ایسی نہ ہوتی کہ جس نماز کو میں مسجد سہلا میں انجام نہ دیتا۔ یہ ابو بصیر، یہ وہی مسجد ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء، سارے انبیاء نے اس مسجد میں نماز ادا کی، سارے انبیاء نے اس مسجد میں سے جو ہے وہ عبادت کی ہے۔ اور عزیزان گرامی، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسجد سہلا، اس کو سہلا کیوں کہتے ہیں؟ لماذا سمیا السہلۃ بالسہلۃ، مسجد سہلا کو مسجد سہلا کیوں کہا گیا؟ کہا لسہولت اجابت الدعاء فیہ، اس لیے کہ اس مسجد میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، سہل اور آسانی سے قبول ہوتی ہے، اس لیے مسجد سہلا کو سہلا کہا جاتا ہے۔
یہ عزیزان گرامی مسجد سہلا کے جس مسجد کے امام جماعت کی حیثیت رکھتے تھے حضرت علامہ محمد حسین حکیم قدس سرہ، اور مفاتیح الجنان میں آغا شیخ عباس امی علیہ الرحمہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے، اگر کوئی انسان پریشان ہے، مشکلات میں گرفتار ہے، اس مسجد میں آنے کے بعد دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اماموں کا تو طریقہ یہ ہے، معصوموں کا تو طریقہ یہ ہے کہ عمل کرتے ہیں پھر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں وہ معروف واقعہ ہے کہ امام جو ہے کوفے میں موجود ہیں، کھجور کا ایک تشت رکھا ہوا ہے سامنے، امام کھجور تناول فرما رہے ہیں کہ بشار مکاری آئے امام کی خدمت میں۔ امام نے کہا بشار ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھجور تناول کرو۔ بشار نے کہا کہ مولا ابھی دل نہیں ہو رہا ہے، میرے آقا ابھی طبیعت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں، کیا پریشان کیوں ہو؟ کہا میرے مولا وجہ یہ ہے کہ ابھی جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں ہم نے کیا دیکھا کہ خاتون ہے، ایک مومنہ ہے کہ جس کو یہ سپاہی تازیانوں سے اذیت دے رہے ہیں۔ پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مومنہ زمین پر گری اور اٹھنے لگی تو اس نے کہا لعن اللہ ظالمی کا یا فاطمہ الزہرا، اے بی بی آپ کے اوپر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جیسے ہی سپاہیوں نے یہ سنا اس خاتون کو پکڑا اور وہیں سے تازیانے برساتے ہوئے اس کو دربار تک لے کے گئے۔ روایت میں یہ موجود ہے کہ جیسے ہی چھٹے امام نے یہ سنا امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اتنے آنسو نکلے کہ امام کی ریشیں مبارک تر ہو گئی۔ عزیزان گرامی اس کے بعد امام نے بشار سے کہا بشار قم بنا الی المسجد السہلہ فندعو اللہ عز وجل ونسألو، اے بشار چلو چلتے ہیں مسجد سہلا، اور مسجد سہلا چل کے ہم وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مومنہ کو نجات عطا کرے۔ بشار کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چلے گئے دربار کہ وہاں پر اس مومنہ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کچھ لوگ امام کے ساتھ مسجد سہلا آئے۔ بشار کہتے ہیں کہ امام نے اپنی پیشانی کو جو ہے وہ سجدے میں رکھا، سجدے میں رکھنے کے بعد جو ہے دعا کرنا شروع کیا، اور جب کافی دیر تک امام دعا کر چکے ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا اور کہا بشار اللہ نے اس مومنہ کو نجات عطا کر دی، ظالم نے اس مومنہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے مدد کر دی۔ بشار یہ کہتے ہیں جو ہم لوگ آئے کیا دیکھا کہ وہ مومنہ آزاد ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ امام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور جتنی بھی سزا معین کی گئی تھی ساری سزا ختم ہو گئی۔ بعضی دانے گرامی یہاں تک یہ روایت اور تفصیلی روایت یہ ہے، میں بتانا اور سمجھانا اور کہنا یہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ یہاں پر روایات میں ہے کہ اگر کوئی مشکل پریشانی آئے تو مسجد سہلا میں آنے کے بعد دعا کرو۔ آپ دیکھیے امام علیہ السلام معصوم ہے، امام کی دعا معصوم ہے، امام کی زبان معصوم ہے، اگر وہی اپنے بیت الشرف میں بیٹھے بیٹھے دعا کر دیتے تو امام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی، لیکن امام نے ایسا نہیں کہا۔ کہا بشار چلو ہمارے ساتھ مسجد سہلا چلو، مسجد سہلا چل کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تاکہ اس مومنہ کو نجات مل جائے۔ بھائی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میری سمجھ میں دو سبب آیا۔ پہلا سبب یہ کہ شاید امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسجد سہلا اس پاک و پاکیزہ زمین کا نام ہے، پاک و پاکیزہ مسجد کا نام ہے کہ جہاں پر اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ شاید قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بھی درس مل جائے کہ جب بھی پریشان ہو جاؤ، مصیبتوں میں گر جاؤ، الجھنوں میں گر جاؤ تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد سہلا میں آ جانا، اس پاک و پاکیزہ مسجد کا کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے اللہ مصیبتوں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے عزیزان گرامی مسجد سہلا کہ جس مسجد کے امام قرار پائے حضرت علامہ سید محمد حسین حکیم قدس سرہ۔ یہ وہی مسجد سہلا مسلسل ہمارے ہاں جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں
کہ جب بھی ہمارے علماء کو فقہا کو بھی آغائے مقدس اردبیلی ہوں چاہے آغائے بحر العلوم ہے، میں ان میں سے کوئی ایک واقعہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا لیکن بس یہیں پہ گفتگو تمام کر دوں گا، خود آغائے سید مہدی بحر العلوم بھی بحر العلوم جو کہلائے اسی مسجد سہلا میں امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد اب اس کے بعد خود سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ وہ جگہ مسجد سہلا تھی، وہ پاک و پاکیزہ سینہ میرے امام کا سینہ تھا کہ جیسے ہی امام نے اپنے سینے سے مجھے لگایا منذ ذالک احسست فی صدری نورا، اسی زمانے سے آج تک میں اپنے سینے میں نور محسوس کرتا ہوں، اس زمانے سے آج تک میں اپنے سینے میں نور محسوس کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے پاک و پاکیزہ مسجد سہلا۔ اس مسجد کے امام قرار پائے، امام جماعت قرار پائے حضرت علامہ سید محمد حسین حکیم قدس سرہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، یہی امام علیہ السلام ظاہر سی بات ہے امام زمانہ باب العلم ہے، جیسے مولا علی باب العلم ہے، مولا علی جو ہے وہ باب الحکمہ ہے، ایسے ہی امام زمانہ علیہ السلام باب العلم بھی ہیں، باب الحکمہ بھی ہیں، بلکہ جتنے بھی یہ ائمہ ہیں سب کے سب باب العلم بھی ہیں، باب الحکمہ بھی ہیں، باب الفقہ بھی ہیں، باب الجنہ بھی ہیں۔ انہی اماموں میں سے ایک امام، 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، جن کی شہادت کا دن آج گزر گیا۔ عزیزوں، یہ مامون کے زمانے میں باقاعدہ طریقے سے یہ پلاننگ مامون نے کیا کہ جتنے غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کو سب کو بلایا جائے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، اور اس کے بعد امام سے مناظرہ کرایا جائے۔ سارے دوسرے مذہب کے لوگوں نے یہی کہا کہ ان سے ہم کلام کیا کریں، یہ قرآن کی باتیں لائیں گے، یہ نبی کی باتیں لائیں گے، ہم قرآن کو مانتے نہیں، ان کے نبی کو مانتے نہیں۔ تو اس وقت امام نے یہی فرمایا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، اور قرآن والوں کے مسائل قرآن سے حل کروں گا۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی، جس طریقے سے ائمہ کی سیرت رہی، ہمارے علماء آغائے محسن حکیم جو کو اس طریقے سے تنگ کیا گیا، ظلم و تشدد کا شکار کیا گیا، ان کو صرف ان کے علم کی وجہ سے، ان کی جو ہے وہ جانفشانیوں کی وجہ سے، خدمت دین کی وجہ سے، ایسے ہی بالکل ہمارے ائمہ کے زمانے میں تھا۔ اور 8ویں امام کو بھی جو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ مامون قدم قدم پہ یہ چاہتا تھا کہ امام کی توہین ہو، لیکن جس کی عزت کی ضمانت اللہ لے لے، دنیا والے اسے رسوا نہیں کر سکتے، دنیا والے اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ آخر میں مامون رشید نے وہی کیا کہ جو اس کے آبا و اجداد نے کیا تھا۔ پلان یہ بنایا گیا کہ امام کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا جائے تاکہ ان کا نور علم، ان کا چراغ علم بھی جو ہے وہ بجھ جائے اور یہ روشنی یہیں پہ ختم ہو جائے۔ عزیزو، یہی وجہ تھی کہ جب امام علی رضا علیہ السلام اپنے گھر سے نکلنے لگے تو اپنے غلام جناب ابو سلط سے کہا، ابو سلط دیکھو ہم جو ہے وہ دربار مامون رشید میں جا رہے ہیں، ابو سلط دیکھنا جب ہم واپس پلٹ کے آئیں اگر یہ ہماری رضا ہمارے دوش کے اوپر ہو تو ہم سے باتیں کرنا، ہم سے کلام کرنا، لیکن اے ابو سلط اگر یہ ہماری رضا ہمارے سر کے اوپر ہو ہم سے باتیں نہ کرنا، ہم سے کلام نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارا وقت آخر آ گیا ہے، یہ مامون ہمارا قاتل ہوگا۔ عزیزو، امام علی رضا علیہ السلام نکلے، بیت الشرف سے نکلے، دربار مامون رشید میں پہنچے اور ہوتے ہوتے بہانے کر کے وہ انگور کا تشت لایا، امام کے سامنے رکھا۔ امام نے منع کیا لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو انگور تو کھانا پڑے گا۔ امام نے چند دانے اٹھائے، نوش کیا اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے۔ مامون نے کہا کہ اے علی ابن موسیٰ رضا کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت امام نے فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہ رہا ہے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ عزادارو امام نکلے، جو ہے دربار مامون سے نکلے، جیسے ہی ابو سلط نے دیکھا کہ امام سر کے اوپر رضا ڈالے ہیں، ابو سلط سمجھ گئے میرے آقا کو زہر دے دیا گیا۔ امام علی رضا بیت الشرف میں آئے، اپنے حجرے میں داخل ہو گئے، جناب ابو سلط کے پاس عزاداران مظلوم کربلا، آج
موسیٰ کی بہن جناب ام کلثوم ہے، ایک امام حسین کی بہن جناب زینب ہے، اور تیسری بہن امام رضا کی بہن جناب معصومہ قم ہے۔ عزادارو، جس طریقے سے جناب ام کلثوم بھائی کے بغیر نہ رہ پائیں، بی بی زینب امام حسین کے بغیر نہ رہ پائیں، ایسے ہی معصومہ قم اپنے بھیا علی رضا کے بغیر نہ رہ پائیں۔ معصومہ قم ہے جو مدینے سے نکلی اور ابھی جب وہ قم کے قریب پہنچنے والی تھی کہ قم کے لوگوں نے کہا، قم کے اطراف کے لوگوں نے کہا کہ بی بی پہلے آپ قم کی طرف چلیے۔ بی بی نے دیکھا، ارے راستے میں سیاہ پرچم لگائے گئے ہیں، سیاہ پردے آویزاں ہیں۔ بی بی کا دل تڑپنے لگا۔ ہوتے ہوتے جب قم پہنچی ہے تو شاہ قم کے وزیر نے کہا جتنی مومنات ہیں سب اکٹھا ہو جائیں، اس لیے کہ علی رضا کی خبر شہادت معصومہ کو دینا ہے۔ ساری بیویاں آ گئی، معصومہ قم کے قریب بیٹھ گئی اور تسلی والے کلمات کہنا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا ہاں ہاں، ارے یہی طریقہ ہے جب کسی بہن کو عالم غربت میں اس کے بھائی کی رحلت کی خبر دی جائے، یہی طریقہ ہے۔ لیکن ہائے رے زینب، ہائے رے کربلا، 40 قدم کے دور پر تلے زینبیہ بہن دیکھ رہی ہے، ارے بھائی کے سینے پر ظالم سوار ہے۔ بہن آواز دے رہی، ارے کیا تم میں کوئی مسلم نہیں ہے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بقزارا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور ان کے جتنے خاندان والے ہیں ان کی اولاد ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے پاس جو بھی دلی حاجتیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہوں ان کو جناب سید سجاد کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ خصوصاً منور مرچنٹ کی طبیعت ناساز ہے، پروردگار تجھے امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ، جناب معصوم قم کا واسطہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصرین میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی،
کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. چھینتا تشمور چادر اور زینب بار بار. چھینتا تشمور چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا ہو گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا ہو گئی. تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی.